ہم بات کر رہے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام سے واپس آنا، میسرہ کا وہ سارے معاملات سیدہ خدیجہ کو بتانا، وہ ڈیٹیلز جی سیدہ کے علم میں آنا، اور سیدہ کا ان سب چیزوں پہ غور کرتے ہوئے سوچنا کہ میں کسے کنسلٹ کروں اس معاملے میں. تو وہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں بھائی جان محمد بن عبداللہ کے ساتھ میں نے تجارتی قافلہ شام بھیجا تھا. تو ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ پروفٹ بہت ہوا، مجھے پہلے سالوں کی نسبت کہیں زیادہ پروفٹ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے میسرہ کو ساتھ بھیجا تھا، وہ مجھے بڑی باتیں ایسی بتا رہا ہے جو ذرا بڑی یا مسٹیریس بڑی کمال ہے. ورقہ بن نوفل ساری باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں بہن بیٹی عمر میں 40-50 سال چھوٹی ہیں، تو ہمارے آج بھی رواج ہے اپنی کزنز کو، چھوٹی بہنوں کو بیٹا کہہ کے ہم خود بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جی اور بہنیں بھی بڑا پروٹیکٹڈ اور عزت محسوس کرتی ہیں. اس زمانے میں عرب میں بھی ایسا ہی تھا. بیٹا اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں جو میسرہ بتا رہا ہے تو محمد اس امت کا نبی ہے. سبحان اللہ. مجھے تو یہ یقین ہے کہ آخری نبی کا زمانہ بہت قریب ہے، اور یہ باتیں سن کے مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ نبی محمد ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے اعلان نبوت سے سرکار کے، جو آپ 2 سیشن پہلے بات کر رہے تھے، 15 سال پہلے. 40 سال پہلے یوسف یہودی، عیس یا عیساؤ راہب جی، جناب عبد المطلب کو اہل علم کہتے ہیں جی. جناب عبداللہ کی نکاح سے پہلے شام کا ایک نابینا عالم کہتا ہے سردار، وہ جو ناک کو ہاتھ لگا کے چھو کے کہتا ہے سردار میں آپ کے خاندان میں نبوت اور بادشاہ دونوں دیکھ رہا ہوں، ان میں سے ایک بنی زہرا کے تھرو ملے گی. یہ ساری باتیں اگر کلیکٹ کریں نا آپ، پھر بحیرہ راہب سرکار 12 سال کے ہیں، تو بحیرہ راہب جناب ابی طالب کو کہتا ہوں کہ اس امت کے، اس کائنات کے آخری نبی کی خوبیاں میں آپ کے بھتیجے میں دیکھ رہا ہوں، اور اگر آپ شام لے کے گئے تو مجھے ڈر ہے. اچھا یہ تو وہ سارے واقعات ہیں جو کوٹ ہوئے میں ہیں، جو رپورٹڈ ہیں. جی جناب علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے موو کیا ہوں اور میں نے پتھروں کو رسول اللہ کو سلام کرتے دیکھا ہے. اب یہ کوئی عام آدمی کی گواہی نہیں ہے، جناب علی ابن ابی طالب یہ گواہی دے رہے ہیں. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو، ایک ایسے پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا. جی تو یہ 25 سال عمر ہے جی. سرکار کی، اعلان نبوت 15 سال بعد ہونا ہے، اور ہمیں شک رہتا ہے. ہمیں پتہ نہیں کیوں ان چیزوں میں الجھایا ہوا ہے، ہمارے دشمنوں نے الجھایا ہوا اور ہم الجھے ہوئے ہیں. اب سیدہ خدیجہ تو پہلے ہی امپریس تھی، ایک اچھے انسان تھے، ایک اچھے بزنس مین تھے، ایک اچھے ٹریڈر تھے، ایک اچھے معاملہ اور بزنس اینڈ اکاؤنٹ سیٹل کرنے والے تھے. وہ اور امپریس ہو گئی. اب ان کی خواہش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی طرف مائل ہو رہی ہے. اس سے پہلے سیدہ کی 2 نکاح ہو چکے. پہلا نکاح ابو حالہ بن نباش بنی تیم سے ان کا تعلق تھا، ان سے ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہند، کنڈل والی ہے، نون دال. پھر اگلا دوبارہ دوسرا نکاح سیدہ خدیجہ کا ہوا عتیق بن عائد مخزومی سے، بنی مخزوم سے عتیق بن عائد سے سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوتا ہے، اور ان سے ایک بیٹی ہے. صحیح. اس کا نام بھی ہند ہے. اچھا. کنڈل والی ہے، نون دال. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے سیدہ خدیجہ کی 2 نکاحیں، دونوں سے پہلے نکاح سے بیٹا، دوسرے سے بیٹی، اور دونوں کا بیٹے اور بیٹی کا نام ہند ایک ہی نام ہے. سیدہ خدیجہ ہیں کون؟
جی بنی اسد سے تعلق ہے. ان کا پورا نام ہے خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی. قصی بن کلاب رسول اللہ کے 5ویں نمبر پہ 5ویں پشت میں دادا. سیدہ خدیجہ کے 4تھی پشت میں اور رسول اللہ کے 5ویں پشت میں. اس کا مطلب ہے قصی پہ جا کے تو خاندان ایک ہو گیا, باپ دادا باؤ اجداد ایک ہو گئے. سو ایک ہی وہ جو چنی ہوئی میں بات کہتا ہوتا ہوں کہ جو لائنیج ہے یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک نیک پاک توحید پہ ایمان رکھنے والے, کسی بھی بڑی برائی شرک یا اور گناہ جسمانی گناہ ہاتھ توڑنے والے ان سب سے پاک رہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان یا روایت ہے. اور اس مالک نے اپنے محبوب کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک اس پوری لائنیج کو پروٹیکٹڈ رکھا. یہ ایکسیپشنل لوگ تھے اور ان کی ڈیٹیل ہم ڈسکس کر رہے ہیں آباء و اجداد کی معاملات کی. تو قصی سے 4 پشتیں پہلے سیدہ خدیجہ اور سرکار کا خاندان ایک ہی ہے. خاندان اب بھی ایک ہے, برانچز 2 ہوگی لیکن وہاں پہ تو برانچ بھی ایک ہوگی نا. سو برابر کا خاندان ہے. اب کیوریاسٹی یا انٹرسٹ سیدہ کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے میں بڑھتا جا رہا ہے. اچھا یہ بڑی نیچرل سی چیز ہے. ونس اگین اگر آپ کہیں شادی کے خواہش مند ہوں, نکاح کے خواہش مند ہوں, تو آپ اس کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں اور یہ آپ کا حق بھی ہے. آپ نے زندگی گزارنی ہے, ہمارا دین یہ حق ہمیں دیتا ہے. ایون جن 2 لوگوں نے آپس میں نکاح کرنا ہے انہیں آپس میں بات کرنے کی ملنے کی اجازت بھی دیتے ہیں. کیا اس میں بڑی آسانی ہے نا. یو نو ایچ ادر ناؤ, اٹ از ایزی ٹو ڈیسائڈ کہ کین وی پل آن اور ناٹ انسٹیڈ آف فائنڈنگ اے سرپرائز. تو یہ اپنے بھائی کی مسز سے ملنے جاتی ہے, بھابھی اپنی سے, ٹھیک. اور بھابھی کون ہے؟ بھابھی کا نام ہے صفیہ بنت عبد المطلب, حضور کی پھوپھی. صحیح. اچھا اب پھر ذرا رشتہ داری یا تعلق دیکھیں کتنا قریبی ہو گیا کہ حضور کی پھوپھی سیدہ خدیجہ کی بھابھی ہیں. سیدہ صفیہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹی ہیں. سو ایک ہی ایج گروپ ہو گیا نا رسول اللہ اور سیدہ صفیہ کا. اور یہ بچپن سے اکٹھے کھیلتے بھی رہے ہیں. اور سیدہ صفیہ کا رسول اللہ سے بڑی محبت اور تعلق ہے. عوام ان کے ہسبینڈ کا نام ہے, عوام بن خویلد سیدہ خدیجہ کے بھائی ہیں. زبیر بن عوام ان کے بڑے مشہور صحابی ہیں, ان کے بیٹے سیدہ صفیہ اور عوام بن خویلد کے. تو وہ جا کے نا ملتی ہیں اور رسول اللہ کے بارے میں باتیں کرتی ہیں. اینڈ شی کمز ٹو نو کہ وٹ شی از تھنکنگ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب خدیجہ جو سوچ رہی ہیں جناب محمد بن عبداللہ تو اسے کہیں بڑے, اس سے کہیں آگے کی باتیں, ظرف میں, عزت میں, کمال میں, رشتہ داری میں, کیئرنگ ہونے میں, کنسرن ہونے میں, کائنڈ ہونے میں. وہ جو خوبیاں انسان کسی آئیڈیل پرسنالٹی میں سوچتا ہے وہ آئیڈیل لیول پہ سرکار میں موجود ہے. اور امپریس ہو گئی. وہ جو جاننا چاہتی تھی قریبی. اچھا وہ نا ایک مشہور محاورہ یا کہاوت ہے, کسی کے سامنے کسی نے جناب علی ابن ابی طالب کے سامنے کسی شخص کی تعریف میں کہا کہ بڑا اچھا انسان ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ کھانا کھایا؟ دوسرا سوال پوچھتے ہیں کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ آپ نے فرمایا کیا اس کے ہمسائے میں رہے ہو؟ تو علی جواب میں کہتے ہیں پھر تم اس شخص کو جانتے بھی نہیں. آپ کسی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے نا تو بہت کچھ ریویل ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے آپ کا خیال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, کسی اور کا خیال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. جب آپ ٹریول کرتے ہیں نا تو بڑی انکنوینئنس آتی ہے
بڑے مسائل آتے ہیں، پرسنالٹی سامنے آتی ہے، کرائسس میں کیسا ہے، اکوموڈیٹ کرنے میں کیسا ہے. اب بستر ایک ہے، لوگ دو ہیں، کسی نے اوپر سونا ہے، کسی نے نیچے سونا ہے، مرضی کا کھانا ملا ہے نہیں ملا، پانی تھوڑا ملا ہے زیادہ ملا ہے. جی بالکل. ہمسائے میں رہتے ہوئے تو آپ کو وہ کچھ پتا چلتا ہے جو آپ 40 سال میں کسی کے بارے میں نہیں جان رہے ہوتے. جب ہمسائے بنتے ہیں جی. تو پتا چلتا ہے یار یہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسنالٹی. سو جاننا چاہتی ہیں سیدہ خدیجہ بنت خویلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ صفیہ سے ملتی ہیں اینڈ کمز ٹو نو کہ میں جو جن کو سمجھ رہی ہوں یہ اس سے کہیں بڑی پرسنالٹی ہے. اب اگلے 2-2.5 مہینے مختلف موقعوں پہ سیدہ خدیجہ رسول اللہ کو تحفے بھی بھیجتی ہیں. کبھی پھل بھیجتی ہیں موسم کا، کبھی کچھ اور بھیجتی ہیں. اگین قریبی رشتہ داری، قریش، اوپر خاندان جا کے بھی ایک بڑے معزز لوگ، اور ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ. یہ اس معاشرے میں اس وقت میں کسی کا ایک دوسرے کو نکاح کا پیغام بھیجنا عجیب نہیں سمجھا جاتا. یعنی اگر 1400 سال پہلے کے عرب میں چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور انقلاب لانے کے بعد، مکہ کی ریاست اسٹیبلش کر لینے کے بعد، کسی خاتون کا رسول اللہ کو یا کسی اور کو پیغام بھیجنا قطعاً معیوب نہیں ہے اس معاشرے میں. یا کسی اچھا بڑا کامنلی ہوتا رہا کہ ایک دوست نے کسی بھی وجہ سے ڈیورس دی، دوسرے دوست نے اس سے شادی کر لی. آج یہ کام کر سکتے ہیں ہم؟ قتل و غارت شروع ہو جائے. جی سیدہ میمونہ، ان کے بارے میں اللہ کریم گواہی قرآن کریم میں دے رہا ہے. سیدہ میمونہ دیکھتی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہتی ہیں اونٹ پہ سوار تھی، خود اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اونٹ پہ کہتی ہیں یہ اونٹ اور اونٹ پہ موجود سب کچھ اللہ کے رسول آپ کا. کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول یہ اونٹ اور اونٹ پہ موجود سب کچھ یعنی میں آپ کے لیے. اللہ کریم وہی بھیجتا ہے. پیارے رسول، اگر کوئی مومنہ آپ کو اپنے لیے آفر کرتی ہے تو آپ قبول کر لیجئے. سبحان اللہ. یہ سیدہ میمونہ کی شان میں قرآن کریم میں وہی موجود ہے. جی سو یہ سمجھنا ضروری ہے اس ڈیٹیل میں آگے جانے سے پہلے کہ اس وقت کے کلچر میں، معاشرے میں، ویلیوز میں کسی خاتون کا میل کو نکاح کا پیغام بھیجنا یا کسی میل کا کسی فیمیل کو پیغام بھیجنا قطعاً معیوب یا عجیب نہیں سمجھا جاتا. نہیں، آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اس سے آگے سلسلہ آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.